دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص والوں سے کہا، بڑا مشہور شہر ہے حمص، ابھی بھی ہے، کہ ان کے شہر کے فقیروں اور محتاجوں کے نام لکھ کر بھیجیں تاکہ ان کا وظیفہ یا تو لگایا جائے یا بڑھایا جائے۔ جب فہرست خلیفہ کے پاس پہنچی تو خلیفہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان ناموں میں حمص کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ خلیفہ نے حیرانگی سے پوچھا، وہ تو حمص کا والی ہے اور ساتھ ہی فقیروں میں بھی شامل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ اپنا پورا وظیفہ یعنی سرکاری تنخواہ فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان سب کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ آج سے 4-5 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیٹے نے غیر قانونی طور پر گاڑی چلاتے ہوئے 2 خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو کچل کر ہلاک کر دیا۔ 3-4 دن اسے حوالات میں رکھا گیا، اسے تمام سہولتیں دی گئیں، پھر ان لڑکیوں کے اہل خانہ کا جینا حرام کر دیا گیا، ہر طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا اور بالآخر وہی ہوا جو ہوتا ہے، انہوں نے چپ کر کے صلح کر لی۔ نہ یایا آفریدی بولا، نہ حاجی امین الدین خان بولا، نہ اسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نورانی شکل والا سرفراز ڈوگر بولا، نہ صدر بولا، نہ وزیر اعظم بولا، نہ اس ملک کا اصل بادشاہ بگ برادر بولا، وہ بگ برادر جس نے ڈکی بھائی کا مسئلہ حل کرایا، کیونکہ وہاں کروڑوں کی گیم تھی تو وہاں پہ بگ برادر پہنچ گیا، یہاں 2 جوان بچیوں کا کچھ نہیں بنا۔ جی سب کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ گورنر نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تمہیں ان پر کوئی اعتراض بھی ہے؟ حمص کے لوگوں نے کہا، ہمیں ان پر 3 باتوں کی شکایت ہے۔ نمبر 1، وہ صرف چاشت کے وقت ہمارے پاس آتے ہیں، صبح سویرے نہیں۔ چاشت کا وقت تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے دن کو۔ مختلف ملکوں میں مختلف ہے، بہرحال اندازاً یہی ہے، 9:30 سے کہتے ہیں 12 تک ہوتا ہے۔ جی، چاشت کے وقت آتے ہیں، صبح سویرے نہیں۔ دوسرا اعتراض، رات کے وقت تو ہم انہیں گھر سے کبھی نہیں دیکھتے، گھر سے نکلتا ہوا کبھی نہیں دیکھتے۔ نمبر 3، ہفتے میں 1 دن وہ ہم سے بالکل پردہ کرتے ہیں، کسی سے نہیں ملتے۔ جب خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان شکایتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ باتیں بالکل درست ہیں، ان کے پیچھے وجوہات یہ ہیں۔ میں چاشت کے وقت کے بعد ہی باہر نکلتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں، میرا کوئی خادم نہیں اور میری بیوی بیمار ہے۔ رات کو لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ دن کو ان کے اتنے کام کرتا ہوں، اتنا مصروف رہتا ہوں، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرے پاس صرف رات کا وقت ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1 دن اس لیے پردہ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف 1 جوڑا ہے، اسی دن میں اسے دھوتا ہوں اور خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں۔ اس وقت میں کسی سے نہیں مل سکتا جب تک وہ جوڑا سوکھ نہ جائے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ، جس نے ایسی نسل تیار کی جو اللہ سے ڈرتی تھی اور ہر عمل میں اس کی نگرانی محسوس کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 10 دسمبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ، لیکن یقین کریں کہ دل بہت بھاری ہے۔ دل اپنے آپ پہ ملامت بھی کر رہا ہے، دل اپنے آپ پر لعنتیں بھی ڈال رہا ہے، ضمیر اپنے اوپر لعنتیں ڈال رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ رات کو تقریباً آدھی رات کو اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا تو اپنی مردانگی پہ شک سا ہونے لگا کہ واش روم میں ایک دفعہ پھر جا کر اپنے آپ کو چیک کیا کہ میں مرد ہوں یا میں جو ہے وہ ہی اور شی کے درمیان والی کوئی چیز ہوں، کیونکہ پوری قوم جو ہے یہ اس وقت روپ دھار چکی ہے۔ بہرحال کچھ پاکستان کا احوال، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، اور ایک آپ کے سامنے وہی دل کے جو ہے نا وہ چھالے رکھنے ہیں۔ پہلی خبر آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ فیصل واڈا، آپ جانتے ہیں یہ بھائی لوگوں کے جو ہے نا وہ ترجمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں فیلڈ مارشل کی جو حمایت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس حلقے میں میں رہتا ہوں، پنڈی کے جس حلقے میں میں رہتا ہوں، اس حلقے میں GHQ بھی آتا ہے، اس کے کسی بڑے چوک میں ایک پیٹی رکھ دی جائے۔ پیٹی آپ سمجھتے ہوں گے، بہت بڑا صندوق، اس کے اوپر پوری دنیا کے کیمرے لگا دیے جائیں اور فوجیوں کو اور عام لوگوں کو کہا جائے کہ ایک طرف فیلڈ مارشل ہیں، ان کو ووٹ ڈالنا ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی 11 نمبر کی کپتان چپل ہے، تو بات پتہ چل جائے گی کہ کون مقبول ہے، یعنی فیلڈ مارشل صاحب مقبول ہے یا کپتان کی 11 نمبر کی جو ہے وہ چپل مقبول ہے۔ یہ فیصل واڈا کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ ہاں جو ہے نا وہ بندوق کے زور پہ، آپ کے پاس بندوق ہے، صرف اس وقت جو آپ کے پاس خوبی ہے وہ ہے بندوق کی اور وہ ہے ٹینک کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں نے لے کر دی ہیں۔ جس طرح علیمہ خانم نے کہا کہ عاصم منیر ایک سرکاری ملازم ہے، تو سرکاری ملازم کے کنڈکٹ پہ بات کرنا یہ کون سی سیاسی بات ہو گئی؟ ان کے پاس وہ ہیں، قوم کے دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ قوم پہ وہ اس وقت ان کو سیدھا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ محمد مالک نے جو ہے نا وہ دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کو ایک ایسی جگہ پہ شفٹ کیا جائے گا جہاں پہ فوجی اپنے اندر جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارا احتساب کا نظام بڑا سخت ہے اور ہم سزائیں دیتے ہیں، جس طرح جنرل فیض آپ کے سامنے ہے، کہ اس جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے تو عمران خان کو بھی وہاں رکھا جائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں عموماً عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ اگر بلوچستان لے کر جاتے ہیں تو بلوچستان میں بھی عمران کے حمایتی ہیں، سندھ لے کے جاتے ہیں، پنجاب پہلے وہ ہیں، KPK میں وہاں ان کی حکومت ہے۔ تو بہرحال اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جہاں پہ فوجیوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ عمران خان کو بھی رکھا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اس رجیم پر ڈالروں کی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ کیوں بارش ہو رہی ہے؟ یعنی کل ادھر IMF رپورٹ دیتا ہے کہ 5300 ارب یہ کھا گئے، یہ وہ خود رپورٹ کرتا ہے، دوسری طرف 2 قسطیں جاری کر دیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی ان کے مطابق بن رہی ہے، داخلہ پالیسی ان کے مطابق بن رہی ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ آپ اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ فلسطین کے حق میں بات نہیں کر سکتے، تو ان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ پاکستان پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو ادھار کی لے کر پی رہے ہیں یہ ایک دن کیا رنگ دکھائے گی۔ میں نے ایک دن آپ کو مثال دی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بڑی گڑ گڑائی تھی اور بڑے فائدے بتائے تھے مغلوں کے کہ ہم یہاں پہ کاروبار کریں گے، آپ کو گوریاں پرووائڈ کریں گے، اور وہ گوریاں آپ نے ساری عمر نہیں دیکھی ہوں گی۔ آپ تو ادھر جو ہے نا ہندو لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں،
یہ جو ہے نا سکھ لڑکیاں، ہم جو آپ کو فلیور دیں گے وہ فلیور جو ہے وہ کہیں نہیں ہوگا، اور وہ جو کچھ آپ کے ساتھ کریں گی وہ بھی پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر مغلوں کو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ تو یہی حال ہوا تھا۔ تو بہرحال IMF نے ڈالروں کی جو ہے وہ بارش کر دی ہے۔ ایک اور فارمولہ مارکیٹ میں آ رہا ہے، اس کا اظہار کیا ہے رانا ثناءاللہ نے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے قریب ہیں یہ حکومت کے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جو PTI ہے اب اس کے لیے جو نقشہ تیار کیا گیا ہے وہ نقشہ ہے MQM والا۔ یعنی MQM والا نقشہ کس طرح کہ ایک ہوگی MQM لندن یعنی الطاف حسین، اور ایک ہوگی MQM پاکستان جن کو 22 سیٹیں دی گئیں فارم 47 پر، اور جو آج کل وزیر ہیں۔ اب یہ فارمولہ PTI پہ لگایا جائے گا۔ کس طرح؟ ایک PTI پاکستان جو یعنی باہر رہنما کمپرومائزڈ ہیں، جو بھائی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک تو وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک PTI اڈیالہ بنائی جائے گی، یعنی جو عمران خان کے حامی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ PTI جو ہے وہ اڈیالہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا وہ، لیکن اس میں ایک جو ہے نا وہ MQM کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب الطاف حسین کے حامیوں کو بھی وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ الطاف حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ فوجیوں نے کیا، وہ ایک ڈیزائن تھا، کیونکہ PTI کے ساتھ وہ ڈیزائن کے ساتھ کر رہے ہیں، سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ PTI اڈیالہ اور PTI پاکستان۔ اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جرنیلوں نے پاکستان کا الیکشن چرایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جرنیل کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمران خان کے فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جرنیل کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عمران خان کی جو ملاقاتوں پہ پابندی ہے وہ جرنیلوں نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ آپ بالکل ذہن کو کلیئر کر لیں۔ اس میں کوئی مکھیہ منتری، کوئی صدر نہیں بڈھی، کوئی نواز شریف نہیں کڑی، کوئی شو بوائے جسے جارج گیلوے نے شو بوائے کہا تھا، یہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے نا وہ لینا دینا ہے۔ اب ایک چورن آپ کے سامنے رکھنا ہے، چورن۔ یہ چورن بھی جرنیلوں کا تیار کردہ ہے، یہ بھی مطالعہ پاکستان ہے کہ جی یورپ ہے نا، جو یورپ اور جو امریکہ ہے، وہاں پہ جی ہر وقت سیکس ہوتا ہے، وہاں پہ ہر وقت شرابیں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو، بچوں کو اپنے باپوں کا نہیں پتہ۔ یہ جو ہے نا تحریر ہے، اس کو ذرا غور سے سننا ہے، اس کو ہضم بھی کرنا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ یہ چورن وہ ہمیں کیوں بیچا جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ نے جو ہے وہ کر لیا، ہضم کر لیا، تو بہت ساری جو ہے نا وہ غلط فہمیاں وہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ جی، یہ میں آپ کے سامنے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم تباہ ہو چکا۔ آپ نے غور کرنا ہے، وہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت نشے کر کے دنیا سے بے خبر پڑے رہتے ہیں۔ یہ تمہارا مولوی بھی بتاتا ہے، اور یہ معاشرتی علوم بھی بتاتی ہے، جرنیل بھی بتاتے ہیں۔ نشے میں جو ہے نا وہ دنیا سے بے خبر پڑے رہتے ہیں، وہاں بڈھوں کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ اولاد کو پتہ ہی نہیں وہ کس باپ میں سے ہیں، والدین کو اولاد کی پرواہ نہیں۔ آپ نے مغرب سے متعلق سب ایسا ہی سنا ہے نا، یہی سنایا گیا ہے نا آپ کو۔ اب آگے سنیں، آپ نے جو سنا ہے وہ سب بکواس ہے۔ مڈل کلاس آدمی ہفتے میں بس 5 دن 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ سردیاں ہیں تو گھروں میں ہیٹ ہر وقت آن رہتی ہے۔ زیادہ تر مغربی ممالک میں 1 دن کی آمدن سے
ایک دن کی آمدن سے 10 کلو کا آٹے کا تھیلا، 3-4 کلو گوشت، 4-5 بوتلیں دودھ، 10-20 ڈائپرز، گاڑی میں 10 لیٹر تیل، سبزیاں، فروٹ، کچھ ہلکی پھلکی گروسری سب آ جاتا ہے ایک دن کی کمائی میں، ایک دن کی۔ جی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دن کی آمدن سے 5-6 دن کا کھانا پینا، 5-6 دن کا کھانا پینا، کام پر جانا آنا سب ہو جاتا ہے۔ اور ابھی نسبتاً بہت مہنگائی ہے، یعنی ابھی جو مہنگائی ہے یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن کی کمائی سے یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ جی، یہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، نسبتاً مہنگائی ہے۔ آپ کے ہاں مزدور کی دہاڑی میں سے آدھا کلو بکرے کا گوشت نہیں آتا، بلکہ یہاں سکلڈ لیبر عام فیکٹری، سٹور یا کسی چھوٹے موٹے دفتر کے ورکر سے زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ آپ کے ترخان اور لوہار وغیرہ، یہاں پولیس سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ برطانیہ وغیرہ میں تو پولیس کو ہاتھ چھٹ لونڈوں سے ڈر لگتا ہے۔ مغرب کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پولیس سے کوئی ڈر نہیں لگتا، بلکہ برطانیہ میں پولیس لڑکوں سے ڈرتی ہے، آوارہ لڑکوں سے۔ امریکہ میں بہرحال پولیس طاقتور ہے، عدالت، پٹواری، یونین کونسل، ان کا کبھی منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ آن لائن ہر چیز مینج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کام کاج نہیں کر سکتے، خدا نخواستہ کسی بیماری یا معذوری کا شکار ہو گئے، تو حکومت آپ کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ علاج، معالجہ، تعلیم سب مفت ہے۔ اسکولوں میں سب بچوں کو کھانا ملتا ہے۔ کل آپ کو واقعہ بتایا تھا، جو بچہ رو رہا تھا تو اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، کیونکہ خلیفہ کا حکم ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، ہم غریب ہیں، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی دن خلیفہ نے جا کے مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ وہ 1450 سال پہلے، اور یہاں پہ دیکھیں۔ جی، علاج، معالجہ، تعلیم سب مفت ہے۔ اسکولوں میں سب بچوں کو کھانا ملتا ہے۔ ہر پروفیشن، ہر ورک پلیس، ہر چیز کے لاز ہیں۔ جہاں کسی کی غفلت سے آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو معاوضہ ملے گا۔ یہاں پیٹ چیرا بچہ باہر بھی نہیں ہوتا۔ خیر، آگے چلیں۔ چیروں سے بچے نہیں پیدا کیے جاتے۔ ہفتے میں 2 دفعہ کچرا اٹھایا جاتا ہے۔ ہر اشارے پر سگنل ہیں، جگہ جگہ پارکس ہیں، وہاں گھاس کٹی ہوئی ملتی ہے، درخت تراشے ہوئے ملتے ہیں۔ بڑے شہروں میں 5-5 منٹ کی واک پر میٹرو، ٹیوب یا سب وے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں 10-10 منٹ کے واک کے اندر بس سٹاپ ہیں۔ 15-20 سال پرانی گاڑی 2 ہفتے کی آمدن سے آ جاتی ہے۔ وہی 6-7-8 ماڈل جاپانی گاڑیاں جو آپ 30 لاکھ میں لیتے ہیں۔ جم ہیں، سپورٹس گراؤنڈز ہیں، نوکریوں کے مواقع ہیں، سسٹم ہے۔ آپ کا بھی قصور نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے۔ آپ یہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ آپ کو ذلیل کرنے والے حکمرانوں کو آپ سے خوفزدہ ہونا ہے۔ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر آپ کے لیے یہ ملک اور اس کی حکومتیں بہترین تعلیم، بہترین صحت کی سہولیات، گولف کلب، سوئمنگ پولز پیدا نہیں کر سکتے، تو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے انہیں یہ سب عیاشیاں لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، جم، سوئمنگ پولز، گولف کلب، آپ کے پاس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹیکس لے کر وہ یہ بناتے ہیں اور آپ سے ڈرتی بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی مرد ہونے پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ کو صبر شکر کا سبق تو پڑھا دیا گیا ہے، طاہر اشرفی نے پڑھایا ہے، مفتی منیب نے پڑھایا ہے،
راغب نعیمی نے پڑھایا ہے، انہوں نے آپ کو صبر شکر کا سبق پڑھایا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صبر اور شکر اللہ کی طرف سے آئی آزمائش پر یا مشکل پر کرنا ہے، حکومتوں پر نہیں، عاصم منیر پر صبر شکر نہیں، مکھیہ منتری پر نہیں۔ جی، کسی انسان یا کسی خدا بنے فرعون کی طرف سے آزمائش آئے تو اس شخص کو ادھیڑ کر رکھ دینا ہے، اس پر صبر شکر نہیں کرنا۔ آپ اسلام کے قلعے کا چورن منہ میں ڈالے بیٹھے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، کدھر سے؟ جی، آپ جیسے 57 مزید اسلامی ممالک کے بچوں کو بھی یہی والی پڑیاں دی جاتی ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جغرافیائی طور پر اہم ملک ہیں۔ میں پیدا ہوا ہوں تو سن رہا ہوں کہ پاکستان کا جغرافیہ بڑا اہم ہے اسٹریٹجیکلی، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ معدنیات کون بیچ رہا ہے؟ ایران سے تیل کون سمگل کر رہا ہے؟ اس کے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا چین پڑوسی ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ ایران پڑوسی ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ جغرافیہ بڑا اہم ہے۔ یہ پڑیاں ہیں، اب سمجھے معاملات کو، یہ پڑیاں ہیں، یہ صبر پڑی ہے، یہ شکر پڑی ہے، اسلام کا قلعہ پڑی ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز پڑی ہے، اللہ کا نور ہے پڑی ہے، کبھی نہیں ٹوٹنے کے لیے بنا پڑی ہے، یہ اسی دسمبر میں ٹوٹا تو کہاں تھا اس وقت جو ہے نا اللہ کا راز؟ جی، پڑیاں دی جاتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ جغرافیائی طور پر بڑا اہم ملک ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطالعہ سوڈان یا مطالعہ چاڈ میں یہ لکھا ہوگا کہ سوڈان لٹ گیا، چاڈ برباد ہو گیا، مر گیا؟ نہیں، یہی والی پھکی جو آپ روز کھاتے ہیں۔ سوڈان کی حالت سامنے ہے، لیکن ان کی معاشرتی علوم میں یہی لکھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ چاڈ کے معاشرتی علوم میں بھی یہی لکھا ہے۔ ملک پہاڑوں کی اونچائیوں یا دریاؤں کی لمبائیوں سے نہیں بنتے، ملک رقبے کے اعتبار اور آبادی کے اعتبار کے پیمانوں پر بھی نہیں چلتے، ملک نظام بناتے ہیں، ملک عوام بناتے ہیں، ملکی ترقیوں کے پیمانے وہاں کے شہریوں کی حالت زار ہوتی ہے، ان کو ملنے والی سہولیات ہوتی ہیں، ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اب دنیا کے ایک برباد ہوتے ملک میں نہایت بدترین حالات میں بغیر کسی سسٹم کے اپنے کٹے ہوئے دھڑوں کے ساتھ زندگیاں گھسیٹ رہے ہیں، اپنے لیے اپنی حالات پر رحم کریں، ورنہ ہر گزرتا دن آپ کے لیے اذیت اور مصیبت کا باعث ہوگا۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جرنیل کہتا ہے، آپ کو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، آپ کو جہاد فی سبیل اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں زندہ ہیں تو یہ نعمت ہے۔ آپ کا کرتا ہے اور شلوار نہیں ہے، آپ کی شلوار ہے اور کرتا نہیں ہے، سردیوں میں آپ لنڈے کا رخ کرتے ہیں تو یہ نعمت ہے۔ اس کو نعمت جانیں، اس پہ صبر کریں، اس پہ شکر کریں، اور ہماری عیاشیوں کو ٹی وی پہ دیکھیں، اخباروں میں دیکھیں، ہمارے اخراجات دیکھیں، IMF کی امدادیں دیکھیں اور اس پہ صبر شکر کریں۔ یہ ہمیں ابھی سنا کہ ہم سوالوں سے تفصیل مانگی گئی غریبوں اور فقیروں کی۔ یہ کیا بیچتے ہیں یورپ والے؟ 1450 سال پہلے تفصیل مانگی گئی، اور جب تفصیل مانگی گئی تو اس میں گورنر کا نام تھا کہ اس کی بھی مدد کریں۔ یہ نظام ہم نے دیا، یہ نظام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یہ نظام خلفاء نے دیا۔ فرات کے کنارے پیاس اور بھوک سے اگر کتا مر گیا کس نے کہا؟ گوروں نے کہا تھا۔ اور انہوں نے کیا چورن بیچا ہے؟ رات کو بہت ظلم ہوا ہے اڈیالہ کے باہر۔ عمران خان کی بینی تھی، تقریباً 100 سے زیادہ کارکن تھے، ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ شاید خٹک ایک نالے میں گرے ہیں، وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا جو پیر تھا یا ان کی ٹانگ کا کوئی حصہ تھا
وہ فریکچر ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال شاہد خٹک لوگ جو وفا کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، جو عمران خان اور اس کی بہنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سردی سے واقف ہوں گے، اور خاص کر جو رات کو سردی ہوتی ہے، یعنی یہ سردی جو ہے یہ ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ اس وقت واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، یعنی 70 سال سے لے کر 80 سال کی عورتیں تھیں، بزرگ تھے، جوان تھے، تو ان پر پانی کا استعمال کیا گیا۔ اور میں ایک بات سوچ رہا تھا، چونکہ دسمبر چل رہا ہے، کہ کاش یہ واٹر کینن ہمارے پاس 1971 میں ہوتی، ہم جگجیت سنگھ روڑا پہ واٹر کینن چھوڑ دیتے، ہم فیلڈ مارشل مانک شاہ پہ واٹر کینن چھوڑ دیتے، انڈیا کی فوج پہ جو ہے نا وہ واٹر کینن برساتے، یا مکتی بہانی پہ واٹر کینن سے پانی برساتے، اور ہمیں شکست نہ ہوتی۔ وہاں تو ہمیں جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ بہرحال یہاں پہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پھینکا گیا، لیکن وہاں پہ ایک جوان کو عاصم منیر کے اقتدار کو ٹھوکریں مارتے بھی دیکھا۔ وہ ویڈیو بڑی وائرل ہے، وہ اپنے ہاتھ اونچے کر کے آدھی رات کو پانی کے سامنے کھڑا ہے، اس پہ پانی برس رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ایک نوجوان جو بنگلہ دیش میں سینہ تان کر پولیس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اور پولیس نے یک کے بعد دیگرے اس کو 4 گولیاں ماری تھیں، اور 4 گولیاں اس کے سینے میں لگی تھیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس قسم کی کوئی تصویر کبھی شاید ہماری غیرت بھی جگا جائے، کبھی شاید ہم بھی غیرت کی پوڑی کھا لیں، جس طرح وہ جوان اس طرح کر کے جو ہے وہ واٹر کینن کے سامنے کھڑا ہے اور تیز دھار برداشت کر رہا ہے، اور جو ہے نا وہ نعرے لگا رہا ہے عمران احمد خان نیازی کے۔ رضوان غلزئی نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے، صدیق جان نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے کہ جو ہے نا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا نچنا پیندا ہے، پتہ نہیں یہ کون سا پورا مصرع تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہیں، نام بتایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اعجاز احمد خان اس نوجوان کا نام ہے، جو واٹر کینن کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور وہ پانی برداشت کرتا رہا۔ بہرحال عمران خان کی بہنیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ گری ہیں، ان کے جو گھٹنے ہیں وہاں پہ بھی خراشیں آئی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ بھی خراشیں آئی ہیں۔ وہاں پہ ایک بار پھر سینیٹر مشتاق احمد نے حق ادا کیا ہے، وہ وہاں پہنچ گئے، وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہد خٹک نے گرنے سے پہلے اپنی چادر جو ہے وہ عظمیٰ خان کو دی۔ بہرحال ایک بار پھر جو ہے وہ نظام اصحاب کی جنگ ہار گیا، عاصم منیر صاحب ہار گئے، مزاحمت جیت گئی، کیونکہ وہ جو پانی کے سامنے وہ کھڑا ہے لڑکا، وہ ساتھ ساتھ ٹھڈے بھی مار رہا تھا، غصے میں ٹانگ بھی چلا رہا تھا، اور وہ ٹانگ اور وہ ٹھڈے وہ عاصم منیر کو لگ رہے تھے، وہ عاصم منیر کے رجیم کو لگ رہے تھے، وہ عاصم منیر کی فسادیت کو لگ رہے تھے، وہ عاصم منیر کے ظلم کو لگ رہے تھے۔ یہاں پہ پھر بار بار یاد آتا ہے کہ ان کو کوئی قرآن کی آیت یاد ہو، کوئی طاہر اشرفی کو قرآن کی آیت یاد ہو، کوئی مفتی منیب کو قرآن کی آیت یاد ہو کہ بوڑھی عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، غیر مسلم عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، غیر مسلم بزرگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ریکارڈ جو ہے وہ رات کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک میرے محترم ویورز لکھتے ہیں کہ جی آپ مردہ یزید کی بات کرتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح زندہ یزید کی بات کروں اور کس طرح کروں، یعنی یہ جو میرا ٹیبل پڑا ہے اس پہ کان پکڑ لوں، اس پہ مرغا بن جاؤں، یعنی میں اپنی طرف سے حد المقدور کوشش کرتا ہوں۔ یعنی اب رات کو دیکھیں نا، رات کو مجھے پوری امید ہے کہ یزید نے خواہش کی ہوگی، یعنی جہنم کے نچلے حصے سے، کہ کاش میرے پاس بھی واٹر کینن ہوتی، میرے پاس بھی واٹر کینن ہوتی، کیونکہ جو بنی ہاشم کی خواتین گئی تھیں شام کے بازار میں، ان پہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ نہیں مارا گیا۔ میرے پاس بھی واٹر کینن ہوتی، میرے پاس بھی پنجاب پولیس ہوتی، ٹھیک ہے میرے لشکری بھی بہت جو ہے نا وہ تھے، ڈاڈے تھے، ظالم تھے، لیکن یہ جو ہے نا اس قسم کا جرنیل جو ہے وہ میرے پاس ہوتا،
تو یقین کریں کہ رات کو جو ہے وہ یزید کو بڑی جو ہے نا وہ پیار آیا ہوگا جنرل جو ہے وہ عاصم منیر پر، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے اب وہ ریکارڈ قائم کر دیے، اور یہ بقول خالد جمیل یہ شکست ہے، یعنی مظلوم پہ ظلم کرنا یہ شکست ہوتی ہے، یہ فتح نہیں ہوتی، یہ فتح نہیں ہوتی۔ ہاں فتح ہوگی، بھارت نے جو ڈیم بنائے ہیں غیر قانونی پاکستان کے پانیوں پہ، پاکستان کے دریاؤں پہ، ان کو اڑا دیا جائے، یہ فتح ہوگی، یہ دلیری ہوگی۔ امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا جائے، غزہ فوج بھیجنے سے انکار کر دیا جائے، بنجمن نیتن یاہو کی مذمت کر دی جائے، یہ بہادری ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، کیونکہ بنگال گواہ ہے، بنگال، اس کے علاوہ بلدیہ فیکٹری گواہ ہے، 150 مزدوروں کو اندر بند کر کے جو ہے اسی MQM نے جلایا جن کے پاس اب وزارتیں ہیں، اسی جو ہے نا وہ MQM نے، اسی کا کوئی صدیقی تھا، اب وہ وزیر ہے، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کرپشن مسئلہ ہے، نہ ظلم مسئلہ ہے، نہ اندھیر مسئلہ ہے، مسئلہ ہے اقتدار۔ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمیں چیلنج نہ کرے، ہمارا 78 سال کا اقتدار قائم رہے، اور ہماری جو تقریباً 58 ارب ڈالرز کی امپائر ہے، پاکستان کے ریزروز 16 ارب ہیں جو کہ مانگے تانگے گئے ہیں، جو فوجی امپائر ہے وہ 58 ارب ڈالرز کی ہے، وہ قائم رہے۔ اب سنا ہے کہ PIA بھی فوجی فاؤنڈیشن خرید رہا ہے، یہ آپ نے سنا ہے، PIA بھی یہ خرید رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جرنیل ایک دن مل کے پاکستان خرید لیں، یعنی مکمل طور پہ یہ جو اسمبلیاں، یہ الیکشن، یہ جمہوریت، یہ عدالتیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس، ہمارے پیسے، اس سے ہی آزاد کر دیں ہمیں، کیونکہ ہم تو بنی اسرائیل کے غلام ہیں، جس طرح فرعون کے پاس تھے، اور وہ جو کام لیتا تھا وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ کون کون سے کام لیے جاتے، خاص کر عورتوں سے، وہ میں بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، یہ سب کی مائیں تھیں رات کو، سب کی بہنیں تھیں اسلامی طور پہ یا عمران خان کے سپورٹر کے طور پہ، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس عمر میں، اور ان پر جو پانی پھینکا گیا، تو بہرحال یزید بڑا خوش ہوا ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے لوگ مجھے بھول جائیں گے، اور یہ کہانیاں جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ سنائی جاتی رہیں گی کہ یہاں پہ ایک ایسا رجیم آیا تھا جس کو ماں کا، بہن کا، بزرگوں کا کوئی لحاظ نہیں تھا، لحاظ تھا تو اپنے تاحیات استثناء کا، لحاظ تھا تو اپنے اقتدار کا، اور کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا۔ اور ایک بات رہ کہ بڑی یاد آئی کہ کاش 1971 میں ہمارے پاس ٹھنڈے پانی کی اگر واٹر کینن مشینیں ہوتی تو بنگلہ دیش جو ہے وہ نہ بنتا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔